السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے آپ سب کی دعاؤں سے ہمارے یہاں بھی خیریت ہے۔ آج ہم جو ہے وہ صدقے کے 10 بڑے فوائد کے بارے میں بات کریں گے۔ دیکھیں، جب ہماری انسانی فطرت ہے، جب تک ہم کسی چیز کے فوائد اور ان کے پروفٹ اور ان کے بینیفٹس کے بارے میں نہیں جانتے، تب تک ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ لہٰذا آج ہم جو ہے وہ صدقے کے 10 بڑے فوائد ذکر کریں گے۔ انشاءاللہ اس کے بعد آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا کہ ہمیں بھی صدقہ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے زکوٰۃ ادا کرنا، جو کہ واجب ہے۔ جو شخص صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، اس کو زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، اور وہ زکوٰۃ کا نصاب مقرر ہے کہ بھائی جو ہے اس کو اپنے مال میں سے 2.5% اپنی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اپنے مال کا 2.5% اللہ کی راہ میں ادا کرنا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مالدار پر ہے، غریب پر نہیں ہے۔ لیکن صدقے کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے کہ بھائی 1 روپیہ دو، 10 روپے دو، 50 روپے دو، 500 روپے دو، 1000 روپیہ دو۔ مالدار دے، غریب دے، فقیر دے، جو چاہے دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ غریب بھی اپنے وسعت اور طاقت کے مطابق صدقہ دے سکتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو صدقہ کثرت سے دینا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ دینا چاہیے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ صدقہ جو ہے وہ آفت اور مصیبت کے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے۔ آپ اللہ کی راہ میں صدقہ دیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو آفتوں سے اور مصیبتوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ صدقہ عزت اور ناموس سے حفاظت کا سبب بنتا ہے، یعنی آپ کے صدقہ دینے سے اللہ رب العزت آپ کی عزت کی بھی حفاظت فرمائیں گے، آپ کے ناموس کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ میں خصوصاً ان خواتین کو جو کالجز کے اندر، یونیورسٹی کے اندر یا باہر ملازمت وغیرہ کرتی ہیں، جاب وغیرہ کرتی ہیں، میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ آپ اللہ کی راہ میں زیادہ صدقہ دیں۔ ظاہر بات ہے، جب آپ اللہ کی راہ میں زیادہ صدقہ دیں گی تو اللہ رب العزت آپ کی عزت کی بھی حفاظت فرمائیں گے، آپ کے آبرو اور ناموس کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ صدقہ ہر قسم کی بیماری کے علاج کے لیے شافی اور کافی ہوتا ہے۔ ہم لاکھوں روپے ڈاکٹرز کو دیتے ہیں، اربوں روپے ڈاکٹرز کو دیتے ہیں، کروڑوں روپے دے دیتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی علاج کام کر رہا نہیں کر رہا ہوتا۔ وہیں پر جو ہے ہاسپٹل کے باہر جو ہے کسی فقیر کو، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، 10 روپے دے دی، 20 روپے دے دی، اپنی وسعت کے مطابق جو بھی چیز دے دی، تو اوپر سے خبر آ جاتی ہے کہ بھئی ماشاءاللہ علاج کامیاب ہو گیا۔ تو بسا اوقات آپ کی بیماری کا علاج صدقے میں ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ کثرت سے صدقہ دیں۔ بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو دواؤں سے حل نہیں ہوتی، ٹریٹمنٹ سے حل نہیں ہوتی، علاج سے حل نہیں ہوتی۔ آپ کی دعاؤں سے، احادیث میں جو دعائیں بیان کی گئی ہیں ان کا اہتمام کریں، صدقے کا اہتمام کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ صدقہ دینے سے مال میں زیادتی اور برکت ہوتی ہے۔ صدقہ جو ہے مال میں زیادتی اور برکت کا سبب بنتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم صدقہ دیں گے ہمارا مال کم ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے، مال کم نہیں ہوگا، مال بڑھے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کے رزق کے اندر، مال کے اندر اضافہ ہوگا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے سامنے جنہوں نے جاب شروع کی، اپنی کمپنی شروع کی، شروع کرتے ہی انہوں نے یہ معاہدہ کر لیا کہ میں اپنی سیلری میں سے اتنا فیصد اللہ کی راہ میں دوں گا، اتنی رقم اللہ کی راہ میں ہر مہینے دوں گا، اور میں اپنی کمپنی کے پروفٹ میں سے اتنا پرسنٹیج، 5%، 5%، 6%، 10% میں اللہ کی راہ میں دوں گا۔ پھر جنہوں نے یہ طریقہ کار اپنایا ہے نا، پھر وہ ترقیوں کی بلندی پر ہیں، انہوں نے ترقیاں کی ہیں، ان کی کمپنیوں نے ترقیاں کی ہیں۔ لہٰذا میں آپ کو بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ جو شخص جاب کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، یہ اپنے ساتھ معاہدہ اور ایگریمنٹ کر لیں کہ مجھے اپنی سیلری میں سے ہر مہینے اتنی رقم اللہ کی راہ میں دینی ہے۔ آپ کے اخراجات کتنے بڑھ جائیں، کتنے کم ہو جائیں، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ ایک رقم متعین کر لیں کہ یہ رقم ہر حال میں مجھے اللہ کی راہ میں دینی ہے۔ بس اوقات ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ مسجد کو، مدرسے کو، فقیروں کو ہر مہینے 500، 1000، 2000 دیتے ہیں، لیکن جب ان کے گھر کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں تو اس رقم کو بند کر دیتے ہیں۔ نہیں، اس رقم کو بند نہ کریں، یہ رقم جاری رہنے دیں۔ اپنے اخراجات کم کریں، اپنے گھر کے خرچے کم کریں، لیکن اس رقم کو بند نہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 5واں فائدہ یہ ہے کہ صدقہ کرنے والے کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔
دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے رحمت کے فرشتے جو ہے، جو شخص صدقہ کرتا ہے اللہ کے رحمت کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ دل کی سختی دور ہوتی ہے۔ جس شخص کو غصہ زیادہ آتا ہے نا، وہ زیادہ لڑتا جھگڑتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، اور وہ بہت زیادہ گناہ کر چکا ہے، توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ کے گھر میں جا کر حاضری لگائے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے، اس بات کی توفیق نہیں ملتی۔ تو اس شخص کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں کثرت سے صدقہ کرے، زیادہ سے زیادہ صدقہ کرے۔ جب وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا، اللہ کی راہ میں کچھ دے گا، خیرات دے گا، تو اس کا دل نرم ہوگا، اس کا غصہ کم ہوگا، پھر رشتہ داروں کے اندر محبت پیدا ہوگی، اس کو توبہ کی توفیق نصیب ہوگی، جو گناہ کر چکا ہے اس پر ندامت ہوگی، پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اپنے گناہوں کی معافی اور توبہ مانگے گا۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ صدقہ جو ہے اللہ کے غضب کو، اللہ کے ناراضگی کو، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ کثرت سے صدقہ دیا کرے، اللہ کی ناراضگی دور ہوتی ہے، اللہ کا غضب دور ہوتا ہے۔ آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ صدقہ جو ہے بری موت سے حفاظت فرماتا ہے۔ صدقہ بری موت سے حفاظت فرماتا ہے۔ بری موت سے کیا مراد ہے؟ اچانک والی موت، حادثے والی موت، ایکسیڈنٹ میں مارا گیا، ٹھیک ہے، ڈوب کے مر گیا، اور یہ موت جو ہے نا وہ ناپسندیدہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اچانک موت ہو گئی، ڈوب کے مر گیا، ایکسیڈنٹ میں مر گیا، حادثے میں فوت ہو گیا، توبہ کی توفیق نہیں ہوئی۔ تو صدقہ دینے والا شخص جو ہے وہ بری موت سے محفوظ ہوتا ہے۔ آپ کثرت سے صدقہ دیا کریں، اللہ رب العزت آپ کی اور ہماری بری موت سے حفاظت فرمائے۔ 9 نمبر یہ ہے کہ صدقہ جو ہے عذاب قبر سے اور جہنم کی آگ سے حفاظت فرماتا ہے۔ عذاب قبر سے اور جہنم کی آگ سے بے حفاظت فرماتا ہے، لہٰذا کثرت سے صدقہ دیا کریں۔ اور 10 نمبر اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ صدقہ جو ہے وہ قیامت کے دن صدقہ کرنے والے پر جو ہے وہ سایہ کرے گا۔ جہاں پر سورج جو ہے وہ نیزے کے برابر ہوگا، گرمی ہوگی، سخت پریشانی ہوگی، پسینے میں لوگ ڈوب رہے ہوں گے، وہاں پر صدقہ دینے والا شخص جو ہے وہ سائے کے اندر ہوگا، اس کا صدقہ اس کے اوپر سایہ کیا ہوا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کثرت سے صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے وہ قرآن پر، سنت پر، اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔